ہونے والے پشاور میں دہشت گردی کی اس کارروائی میں کل پشاور میں صبح 8:30 بجے کے قریب دیر کالونی کے علاقے میں ایک مدرسے پہ بم حملہ ہوا اور انٹیلیجنس اداروں نے چند روز قبل اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ دشمن کو یہاں کا امن پسند نہیں، وہ کوئی نیا وار کرنے والا ہے اور گزشتہ روز مسجد میں درس قرآن میں مصروف طلباء کو ٹارگٹ کیا گیا۔ دہشت گردی کی اس کارروائی میں اب تک 8 افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ 96 زخمی ہوئے ہیں۔ پشاور کی دیر کالونی میں پیش آنے والے اس دہشت گردی کی کارروائی پر عینی شاہدین جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک مشتبہ شخص مدرسے کے اندر داخل ہوا، اس نے بیگ رکھا جس کے بعد یہ دھماکہ ہوا۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکے میں 4 سے 5 کلو دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ پولیس حکام یہ بھی بتاتے ہیں کہ باجوڑ، خیبر اور دی سے گرفتاریاں ہوئی ہیں اور دہشت گردی کے کچھ منصوبوں کو بھی ناکام بنایا گیا ہے۔ حالیہ گرفتاریوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں اور وزیر اعظم نے اس دہشت گردی کی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ معصوم شہریوں کی جانیں لینے والے دہشت گردوں کو جلد کٹہرے میں لایا جائے گا۔ گزشتہ روز وفاقی کابینہ کے اجلاس میں شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ کل جب یہ واقعہ پیش آیا میں سوالے سے آپ کو لائیو تفصیلات سے آگاہ کرتے بھی رہے، لیکن مدیحہ اس واقعے کے فوراً بعد جب اس مسجد کو کلیئر کیا گیا، جب اس جگہ کو صاف کیا گیا تو وہاں پہ نماز ظہر ادا کی گئی، باجماعت نماز ظہر کی ادائیگی، اور یہ روح پرور مناظر تھے۔ یہ اس عزم اور اس حوصلے کی داد دیتے تھے جو اس قوم میں موجود ہے کہ چاہے جس قدر بھی بڑی مشکل کیوں نہ آن پڑے، یہ قوم اپنے جذبے میں کسی صورت کمی نہیں آنے بالکل شفاعت، بہت رکت آمیز مناظر تھے کل جب اسی مسجد میں نماز ظہر کی ادائیگی کی گئی، اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا وہاں پہ ہجوم بھی موجود تھا، اور یہ ایک طرح سے جواب تھا ان دہشت گردوں کو یہ بتانے کے لیے کہ چاہے کچھ بھی کر لو، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اور ہم اپنی مسجد اور اپنے مدرسوں کو ویران نہیں کریں گے۔ شفاعت، کل یہ جب 8:30 بجے جب یہ بلاسٹ ہوا ہے دیر کالونی کے اس مدرسے میں، اس وقت وہاں پر کافی تعداد میں طلباء موجود تھے اور نماز فجر کے بعد سے وہاں پر درس و تدریس کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے عینی شاہدین نے بھی بتایا کہ کیسے ایک شخص اندر انٹر ہوا، کیونکہ مسجد کے اس مدرسے کے 2 بڑے گیٹ تھے، مین گیٹ تھے، ایک گیٹ سے وہ اندر انٹر ہوا اور اس نے بالکل ایگزیکٹلی ان دا مڈل آف دا ہال وہ بیگ رکھا جو کہ مشکوک تھا، جس میں پولیس بتا رہے ہیں کہ تقریباً جس میں 5 سے 6 کلو بارودی مواد جو تھا وہ تھا، اور تھوڑی دیر بعد بلاسٹ ہو گیا۔ اور جب بلاسٹ ہوا تو بلاسٹ کے مناظر بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، جو مناظر جو تھے جو کہ بہت ڈسٹربنگ مناظر بھی تھے شفاعت، لیکن لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا بھی ضروری تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں 8 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے اور اس کے بعد 90 سے زیادہ جو افراد ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اور اب تک کیا تحقیقات ہو چکی ہیں جانیں گے، ہمارے نمائندے عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان، یہ بتائے گا کہ ابتدائی تحقیقات میں کل کے اس بلاسٹ کے حوالے سے کیا کچھ سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت دیر کالونی کی اس علاقے میں موجود ہوں جو بنا کل دہشت گردی کا نشانہ مدرسے میں اس وقت میں موجود ہوں، اور یہاں پر جو ہے اس وقت فضا سوگوار ہے۔ مقامی لوگوں نے جو ہے صبح سے ہی یہاں پر ختم قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع کیا، شہید ہونے والوں کے لیے فاتح خوانی کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے، جبکہ نماز فجر کے بعد اس مسجد میں جو ہے جس پہ کل دہشت گردی کا واقعہ ہوا، یہاں پر خصوصی دعائیں کی گئی ان زخمیوں کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے جو ہے وہ دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ میں اس وقت اس مقام پہ موجود ہوں جہاں پر کل معلوم دہشت گردوں کی جانب سے مسجد کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ مجموعی طور پر تحقیقات کے حوالے سے پشاور پولیس کی جانب سے جو ہے وہ گزشتہ ایک اہم سیکیورٹی اجلاس جو کیا گیا، جس میں پشاور کے داخلی اور خارجی راستوں کے لیے سیکیورٹی اثر نوز جائزہ لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پشاور پولیس کی انویسٹیگیشن یونٹ جو ہے انہوں نے بھی رات گئے تک اس علاقے کا دورہ کیا، یہاں کے مقامی لوگ جو تھے ان کے بیانات قلم بند کیے، جو مقامی کرایہ دار یہاں پر رہنے والے ہیں، مقامی گھروں کے ساتھ گھروں میں جو لوگ اطراف کے علاقوں کے آ کے رہائش پذیر ہے، ان کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی پولیس نے جو ہے اس ڈیٹے کو جو ہے وہ بھی گزشتہ رات جو ہے اس کے قوائف بھی جو ہے وہ مکمل کیے گئے۔ اطراف کے علاقوں میں رات گئے تک سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کا سلسلہ جو تھا وہ جاری تھا، جبکہ آج صبح جو ہے وہ زخمی جو تھے، معمولی زخمی جو تھے، ان کے جو ہیں وہ بھی قلم بند کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم جو ہے جس میں CTD پشاور پولیس اور CCPO پشاور کی زیر نگرانی وہ ٹیم جو ہے وہ بھی مختلف زاویوں سے اس علاقے کے اطراف میں
मुख्तलिफ जहाँ जहाँ पे CCTV कैमरे हैं उनकी फुटेज जो है वो भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जो है वो गुज़िश्ता रोज़ हासिल कर ली थी, लेकिन उसमें कोई खातिर ख्वाह उनको शनाख्त अभी तक उस शख्स की उस हुलिये के हवाले से किस किस्म का गेटअप था वो नहीं मालूम हो सका। तमाम स्पेशल जो है वो एक टीम तश्कील दी गई है जो हमला आवर के नकूश जो थे उसके लिए जो है वो एक टीम जो है वो आम जो मकामी ज़ख्मी लोग थे जो यहीं के रहने वाले थे उनके बयानात भी जो है वो लिए जा रहे थे। ये वो मस्जिद है आप देख सकते हैं जिसमें कल जो है इस मकाम पर जो है जहाँ पर अभी भी निशान है, गुज़िश्ता रोज़ इसको जो है इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है वो धो दिया गया था। उसके बाद जो है यहाँ पर नमाज ज़ोहर अदा की गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो है कल से अभी तक इस मस्जिद में तमाम नमाजें जो है वो अदा की गई नमाज की अदायगी का सिलसिला जारी है। गो कि इसका मेहराब जो है वो अभी भी जो है वहाँ पे दरारें पड़ी हुई हैं और मस्जिद जो है वो पर जो है वकमात से जो है वो इसके दरानों का सिलसिला जो है वो जारी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी कल इस बहुत बहुत शुक्रिया अदनान तारिक, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे उस मस्जिद के हवाले से जिसमें हमला किया गया और आज उस वो मस्जिद जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे वो नमाजियों के लिए तो वो कल से एक्टिव है और काम हो रहा है। लेकिन इस IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब वक्त देने के लिए। सर, नेक्टा ने मुल्क में धमाके का थ्रेट अलर्ट जारी किया था, उसके बाद क्या इस तरह के मकामात की सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम नहीं किए गए थे? हमने नेक्टा के थ्रेट के बाद और इससे पहले भी बहुत से टेररिस्ट गिरफ़्तार किए, उनके फैसिलिटेटर गिरफ़्तार किए, दीर से, इधर बाजोड़ से, खैबर से और दूसरे इलाकों से, और उनसे तफ्तीश चल रही थी। बाकी जो थ्रेट अलर्ट था वो स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल का या किसी जगह का नहीं था और जनरल एक सा था जिसके मुताबिक हमने सिक्योरिटी स्ट्रेटजी तय की हुई थी। अच्छा सनाउल्लाह अब्बासी साहब, पख्तूनख्वा में अब मुस्तकबिल में अमन व अमान की कोई सूरत हाल ख़राब ना हो और इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, और अब तक आपने इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए क्या पॉलिसी इख्तियार की है? पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि हमने बहुत से ऐसे वाक़यात रोके हैं जो दुश्मन की जो डिज़ाइंस थे या प्लानिंग थी वो बहुत बड़ी थी और उनको हमने नाकाम बनाया है। गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, उनसे तफ्तीश चल रही है, कुछ लोग न्यूट्रलाइज़ किए हैं, कुछ प्लानिंग न्यूट्रलाइज़ की है। बाकी आगे की तरफ हम देख रहे हैं जितने भी ये मदारस हैं, जितने भी ये मस्जिदें हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द थ्रेट परसेप्शन। जो भी जिसको अभी भी हमने 2 आदमी थे जिनको थ्रेट अलर्ट आए थे, उनको हमने स्पेसिफिकली उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। तो बाकी आज मीटिंग भी हुई है, तो इंशाल्लाह हम इस सिक्योरिटी को और अच्छे नमूने से कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सरसी साहब IG खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे अब से कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे जो बता रहे थे कि इस मस्जिद में अब दर्स व तदरीस का अमल जो है वो 1 हफ्ते तक मुअत्तल रहेगा, जिसके बाद उसे रिज्यूम कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।